نہیں نہیں، میں نے کل شاید کچھ غلط کھا لیا تھا۔ شاید ہلکی سی فوڈ پوائزننگ ہے۔ میری دوست رابعہ آ رہی ہے آج مجھ سے ملنے۔ بڑی اچھی ڈاکٹر ہے، اسے ہی دکھا لوں گی۔ تم لوگ جاؤ، میری فکر مت کرو، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ پکا نا بھابھی؟ سوچ لیں، اگر آپ چاہیں تو ہم اب بھی رک جاتے ہیں، کل چلے جائیں گے نا۔ اشال کو بھی انہیں اس طرح چھوڑ کر جانا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ ارے ضدی گڑیا، میں نے کہا نا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اگر تم لوگ میری وجہ سے نہیں گئے تو تمہارا پروگرام خراب کرنے کے غم میں اور بیمار ہو جاؤں گی۔ پلیز چلے جاؤ۔ داریہ کے بے حد اصرار پر اسے اپنا خیال رکھنے کی تاکید کر کے وہ روانہ ہو گئے۔ شادی سے پہلے آپ کے ساتھ اکیلے آؤٹنگ پر جانا مجھے سخت معیوب لگ رہا ہے۔ ایک دفعہ تائی امی کو کال کر لوں، تھوڑا ہی راستہ گزرا تھا۔ اشال کو عجیب سا ملال ستانے لگا۔ کم آن اشال، نکاح کو شادی کے لقب سے نوازا جاتا ہے اور ہمارا نکاح بہت پہلے ہو چکا ہے، اس لیے تم یہ دقیانوسی باتیں سوچنا بند کر دو، یا پھر تم مجھے اپنے آدھے ادھورے شوہر کے بجائے اپنا دوست سمجھ لو۔ اس طرح تو میں بالکل بھی آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ آدھا ادھورا شوہر ہی ایک بہتر آپشن ہے۔ اس کی تجویز پر اشال کا چہرہ مزید اترا۔ شہویز نے ایک ترچھی سی نگاہ اس نازک کلی کے بے چین سے چہرے پر ڈالی، گاڑی کو بریک لگا کر وہیں سڑک کنارے روک دیا۔ کیا ہوا؟ اشال نے پوچھا۔ یہ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہوا اشال؟ تم میری بیوی ہو، تم میرے ساتھ جاتے ہوئے کس چیز کا خوف ستا رہا ہے؟ میں کسی طرح کی حد قبل از وقت پار نہیں کر سکتا۔ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شہویز نے پوچھا تو بے اختیار اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے، میں بس یہ سوچ رہی تھی کہ تائی اماں کو پتہ چلا تو وہ بہت ناراض ہوں گی۔ انہوں نے مجھے آپ کے ساتھ تنہائی میں ملاقات سے بھی منع کیا تھا۔ کچھ آگے میں آپ کے ساتھ جا رہی ہوں۔ تم میرے ساتھ بالکل محفوظ ہو اشال، کوئی بھی تمہارے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اماں سائی سے میں خود بات کر لوں گا۔ اب یہ بچوں جیسی باتیں بند کرو اور اس یادگار سفر کو انجوائے کرو۔ شہویز نے ایک مرتبہ پھر منزل کی جانب رخت سفر باندھا۔ پہلے وہ دونوں لاہور پہنچے تھے۔ وہاں پورا دن شاپنگ کرنے کے بعد انہوں نے ہنسا کا سفر شروع کیا تھا۔ رات بھر دونوں گاتے بجاتے رہے تھے۔ منزل کے قریب اشال تو تھک کر سو گئی تھی، مگر شہویز ڈرائیونگ میں مصروف رہا تھا، اس لیے وہ اپنے طے شدہ شیڈول کے مطابق وقت پر ہنسا پہنچ گئے تھے، جہاں شہویز کا ہائر کردہ وفد پہلے سے ان کا منتظر تھا۔ تمہارا روم میرے روم کے بالکل ساتھ ہے، کسی بھی وقت کسی چیز کی ضرورت ہو تو تم بآسانی مجھ تک رسائی حاصل کر سکتی ہو۔ تیزی سے گیسٹ ہاؤس کی سیڑھیاں چڑھ کر دوسرے فلور کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے اشال کو آگاہ کیا۔ کیا مطلب ہے خان؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں کبھی بھی اکیلی کہیں نہیں رہی، مجھے ڈر لگتا ہے، میں اکیلے انجان جگہ پر سو تک نہیں سکتی۔ مجھے کچھ نہیں پتا، میں آپ کے ساتھ آپ کے کمرے میں رہوں گی۔ کمال ہے، ویسے عجیب لڑکی ہو۔ پورا راستہ تمہیں میری قربت کا غم ستائے جا رہا تھا، اور اب تمہیں میرے ساتھ روم شیئر کرتے ہوئے ذرا فرق نہیں پڑ رہا۔ کیسی بے شرمی سے منہ پھاڑے فرمائش کر دی۔ ساری رات خوف کے سائے میں گزارنے سے بہتر ہے میں تھوڑی سی بے شرمی کا مظاہرہ کر ہی لوں، وہ بھی دو بدو بولی۔ شاندار گیسٹ روم کا کمرہ بھی عالی شان تھا۔ بیڈ پر اشال نے قبضہ کر لیا تو مجبوراً شہویز کو صوفے پر سونا پڑا۔ اگلی صبح کچھ الگ ہی رنگ بکھیر رہی تھی۔ پورا دن ان کے رومانس بھرے نیچرل سینز کیپچر ہوتے رہے تھے۔
کبھی پہاڑوں کی اونچائیوں پر، تو کبھی خطرناک راستوں کے بیچوں بیچ، تو کہیں خوبصورت دل لبھاتی آبشاروں میں بھیگتے ہوئے۔ کئی منظر کیمرہ کی آنکھ نے محفوظ کر لیے۔